جمہوریت جمہوریت ایک ایسا نظام سیاست ہے جس کی تعریف بس سے باہر ہے۔ دنیا والوں کے ہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ عوام کی لائی ہوئی، عوام کی حکومت، عوام کی خاطر۔ اگر دینی معاشرے میں طرز حکومت کی تعریف مقصود ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی حکومت دراصل اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی خاطر۔ دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔ جمہوریت اپنے تمام تر فوائد کے باوجود کبھی دینی حکومت نہیں ہو سکتی، لہٰذا دینی معاشرے میں جمہوری طرز حکومت کا قیام صرف ناممکن ہی نہیں، نامناسب اور ناروا ہے۔ اول تو اللہ کا ہونا ہی انسان کے ووٹوں سے نہیں، اللہ خود جمہوریت کے مزاج سے بہت بلند ہے۔ لوگ مانے یا نہ مانے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کو نہیں مانتے، اس کی حاکمیت کو اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ فانی وجود کو باقی رہنے والی ذات مطلق کے وجود اور اس کی حکومت کے بارے میں ووٹ دینے کا حق ہی کیا ہے؟ کسی انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ اللہ ہی ہے، حی و قیوم، قائم و دائم، اعلیٰ و ارفع، قیوم قدیر۔ اللہ کا مزاج جمہوریت سے بے نیاز ہے، وہ کسی اکثریت کے سامنے جواب دہ نہیں، جب ہی تو وہ اللہ ہے۔ اللہ تو اللہ ہے ہی صحیح۔ اللہ کے پیغمبر بھی انسان کے ووٹ اور کثرت رائے سے نہیں بنتے۔ جس طرح اللہ اللہ ہے، اسی طرح پیغمبر بھی پیغمبر ہی ہے۔ کثرت رائے کا کسی نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو پیغمبروں کی بات ہے۔ اب ذرا غور کریں، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں کے ووٹ کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں انسانوں کی رائے سے نہیں، اپنے خدا داد مرتبے سے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صفات بھی رکھتا ہو اور اس کے ماننے والوں کی کثیر تعداد بھی ہو، تو بھی اس کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر انسانوں کی رائے یا اپنی صفات کے بلبوتے پر پیغمبر نہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے پیغمبر ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مرتبے سے، انسانوں کی رائے یا فرشتوں کی کثرت رائے سے نہیں۔ ذات مطلق کی مرضی مطلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انسانوں کا دیا ہوا نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ پیغمبر کے پیغمبر ہونے میں جمہوریت کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔ آئیے اسلام کی طرف۔ مسلمانوں کی رائے سے دین اسلام اسلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام اسلام ہے۔ یہ دین کثرت رائے کے احترام سے دین نہیں بنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فیصلے سے۔ جمہوریت کا اس میں دور تک دخل نہیں۔ اگر دنیا کی کثیر آبادی غیر مسلم ہو تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسلام خدا نخواستہ غلط دین ہے۔ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کے ماننے والے اقلیت میں ہوں تب بھی یہ سچا ہے، اس کے ماننے والے ختم بھی ہو جائیں تو بھی دین سچا دین ہے۔ جمہوریت دین کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتی۔ اسلام سے پہلے جتنے دین تھے انہیں جمہوری رائے عامہ کے حوالے کر کے ختم کر دیا گیا، انہیں کثرت رائے اور مطلب پرست حکمرانوں نے ہی ختم کیا۔ اسلام نہ کسی بادشاہ کے فیصلے سے بدل سکتا ہے، نہ عوام کی کثرت رائے سے۔ اسلام میں کسی مارٹن لوتھر کی گنجائش ہی نہیں۔ اس دین کو دین الہی بنانے کا مشورہ دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیے گئے۔ اس دین میں نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ تخفیف، یہ ہے ویسے کا ویسا جیسے تھا۔ کثرت رائے کو احکام دین کے تابع رہنا پڑے گا۔ جمہوریت اور دینیت ہم سفر نہیں۔ اگر عوام کی کثیر تعداد صداقت سے آری ہو تو دینی نظام صداقت کے لیے ووٹ کون دے گا؟ جھوٹے معاشرے میں سچا انسان کس سے ووٹ مانگے گا؟ روٹی، کپڑے اور مکان کے نام پر جو جمہوریت قائم ہوئی تھی، اس کا عمل اور اس کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسلام کے نام پر جمہوریت کا قیام دراصل اسلام اور جمہوریت دونوں سے مذاق ہے۔ اسلام اسلام ہے اور جمہوریت جمہوریت۔ اسلام صداقت پر مبنی ہے اور صداقت اکثریت میں نہیں۔ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے اور اکثریت دین سے بیزار ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جمہوریت کے ذریعے دینی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ دینی حکومت کیوں کر قائم ہوگی؟ اگر اکثریت غلط فیصلہ کرے تو انجام دین کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یزید اور اس کے ساتھی اکثریت میں ہوں تو بھی صداقت امام عالی مقام کے عمل میں ہے۔ یہی بات تو یزید کے ماننے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین تنہا ہے اور سچا ہے، یزیدی اکثریت میں ہیں اور جھوٹے ہیں، ان کی حکومت ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ صداقت اور امامت کے کربلا سے گزرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اکثریت والے کثرت رائے کی وجہ سے بھول گئے کہ اسلام کثرت رائے کی بات نہیں،
اطاعت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ووٹ کو ضرورت بنا دیا گیا تو سچ اور جھوٹ کی تقسیم ختم سی ہو جائے گی۔ ایک قادیانی کا ووٹ ایک مفتی دین کے ووٹ کے برابر ہو جائے گا، غضب ہو جائے گا۔ جھوٹا ووٹ سچے ووٹ کے برابر۔ آج تک اسلام کے نافذ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں سے رائے مانگی جاتی رہی، ورنہ مسلمانوں پر اسلام کے نافذ نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے ماننے والوں پر اللہ کے دین کو نافذ نہ کرنے کی وجہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور موجود ہے۔ کیا جمہوریت اس غلطی کو دریافت کر کے اسے دور کرے گی؟ قطعاً نہیں۔ جمہوریت اپنا نفاذ کرے گی، دین کا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ جمہوریت کا سفر جلسوں کا سفر ہے، جلوسوں کا سفر ہے، تقریروں کا سفر ہے، جھوٹ سچ ملا کر بولنے کا سفر ہے، حکومت سابقہ کی مخالفت کا سفر ہے، گٹھ جوڑ اور توڑ پھوڑ کا سفر ہے۔ جس طرح امن دو جنگوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے، اسی طرح کہیں جمہوریت مارشل لاء اور مارشل لاء کے درمیانی عرصے کا نام نہ ہو۔ جمہوریت جوہر شناس نہیں، جمہوریت صرف مقدار کی قائل ہے، معیار کی نہیں۔ جمہوریت سقراط کو زہر پلاتی ہے، منصور کو سولی پر چڑھاتی ہے، عیسیٰ کا احترام نہیں کرتی۔ جمہوریت کے ذریعے کوئی مفکر، امام، دانشور، عالم دین، ولی یا مرد حق آگاہ برسر اقتدار نہیں آ سکتا، اور جو لوگ جمہوریت کے مہنگے راستے سے ایوان اقتدار میں آتے ہیں ان کو دینی حکومت کے قیام سے کیا غرض؟ جب تک عوام میں حق پسند، حق طلب اور حق آگاہ لوگوں کی کثرت نہ ہو، جمہوریت ایک خطرناک کھیل ہے۔